اکیلا۔ لیکن قدرت کے رخصت ہو جانے کے بعد دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن اکیلا رہنے کی تو میری عادت ہے۔ اگر دن میں چند ایک گھنٹے اکیلا نہ گزاروں تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر اکیلا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے ساتھی میسر نہیں آئے، اس لیے نہیں کہ منفرد خیالات کا حامل ہوں اور لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے، بلکہ اس لیے کہ اکیلا پن میرے لیے یوں ہے جیسے بچے کے لیے چوسنے والی مٹھائی کی ٹکیا ہوتی ہے۔ مجھے اکیلے پن میں ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے جو محفل میں حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ محفل ان ساتھیوں کی کیوں نہ ہو جن کے دم کرم سے میری زندگی پر بہار ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں تنہائی کو تو ایک عظیم نعمت ہونا چاہیے تھا۔ کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی انتظار کرنے والا نہ ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیڑ کے باوجود ایک فرد واحد بیٹھا ہو، سامنے گنبد ہو، نیچے سبز جالی کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوں، اس سے بڑھ کر کون سی جنت ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر مجھے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس قوت کے انخلاء کے بعد جس کے قرب سے انجانے میں مقناطیس بنا ہوا تھا، میں پھر سے زنگ آلود پتھر میں بدل گیا۔ دراصل جب سے قدرت نے کہا تھا کہ میں حجرہ مبارک میں نہیں جاؤں گا، جب سے قدرت نے سبز جنگلے میں حاضری دینی چھوڑ دی تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ انہیں رخصت کر دیا گیا ہے اور میرا سلام منظور کر لیا گیا ہے۔ تب سے ہمارا کوئی مرکز نہ رہا تھا۔